بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ معزز سامعین اکرام، الحمدللہ آج ہماری گفتگو ہے 16ویں پارے کے سلسلے سے، کہ جس کے اندر 3 سوروں کا تذکرہ ہے، بلکہ 2 سورہ مکمل ہے اور تیسری سورہ جو کل کی شروع ہوئی تھی اور آج اس کا آدھا حصہ ہے۔ آیت نمبر 75 سے 110 تک سورہ کہف ہے، کہ جس کے اندر جناب موسیٰ اور جناب خضر کا واقعہ جو کل سے شروع ہوا تھا لیکن آج کی اس بحث پر موقول کر دیا گیا تھا، کہ انشاءاللہ آج اس واقعے کو شروع کر کے مکمل کرنا ہے۔ یہ جناب خضر اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بہت سی روایات میں بھی اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، اور صحیح بخاری اور دیگر کتابوں میں بھی، کہ پیغمبر سے یہ روایت ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے یعنی بنی اسرائیل کے سامنے خطبہ دے رہے تھے۔ اس درمیان کسی نے مجمع میں سے پوچھا کہ آج کی ڈیٹ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو معرفی کی کہ میں۔ خداوند عالم کو یہ بات زیادہ بھلی نہیں معلوم ہوئی، اور اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے تو میرا تذکرہ کہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ جاننے والا خدا ہے، اور اگر دیگر یعنی میرے علاوہ کوئی بھی ہو تو جناب خضر علیہ السلام ہیں، جو یقیناً جناب موسیٰ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ یہ بات جناب موسیٰ کو یعنی ایک سزا کے طور پر اللہ نے کہا کہ اب جاؤ اور جانے کے بعد خضر سے علم حاصل کرو۔ ایڈریس پوچھا گیا، پتہ لگایا گیا، تو اللہ نے ایک نشانی بتائی کہ آپ ایک مچھلی لے لیجئے اور مچھلی کو ایک ٹوکری میں رکھ کر ساتھ لے کر نکلیے۔ جہاں یہ مچھلی آپ کے ہاتھ سے چلی جائے، یہ سمجھیے کہ وہی وہ مقام ہے کہ جہاں آپ کو جناب خضر مل جائیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام خود نکلے اور اپنے ساتھ جناب یوشع بن نون کو بھی ساتھ لیا، اور ساتھ چلتے چلتے اس ایک جگہ پر پہنچے، دریا کا کنارہ ہے، ایک پتھر سے ٹیک لگا کر آپ آرام کرنے لگے کہ نیند آئی اور سو گئے۔ سو رہے تھے کہ اتنے میں مچھلی جو ٹوکری سے نکلی اور اس دریا میں کود گئی۔ اب یہ جو ساتھی تھے انہوں نے جگایا نہیں کہ ابھی آرام کر رہے ہیں، تکلیف ہوگی، ابھی جب جگیں گے تو ان کو بتا دوں گا کہ مچھلی چلی گئی، لہٰذا انہیں سونے دیا۔ اب سو کر جب جناب موسیٰ اٹھے تو پھر اپنے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے چل پڑے، اور یہ بتانا بھول گئے یہ یوشع بن نون جو ساتھی تھے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ مچھلی خود کود گئی، دوسری یہ ہے کہ جناب یوشع بن نون مچھلی کو ہاتھ میں لے کر دریا کے کنارے دھلنے گئے تھے، تاکہ اس کو، کیونکہ وہ مچھلی نمک لگائی ہوئی تھی، یعنی اگر تھوڑا سا اور بڑھ کے کہا جائے تو جیسے روسٹڈ وغیرہ، تو اس شکل کی تھی کہ، لیکن وہ ہاتھ سے پھسل گئی اور دریا میں چلی گئی، یعنی ان کے ہاتھ سے۔ دونوں طرح سے روایتیں۔ بہرحال مجمع البحرین جہاں ملنا تھا ان لوگوں کو، جناب موسیٰ کو جناب خضر سے، اب یہ لوگ جانے لگے، وہ بتانا بھول گیا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ اب تو
بھوک لگ رہی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کچھ انتظام کرو کھانے کا، تو اسے یاد آیا کہ وہ مچھلی تو اسی لیے لائے تھے، اور پھر مچھلی چلی گئی ہے۔ اب اس نے اطلاع دی کہ وہ مچھلی جو ہم لوگ ساتھ لے کر چلے تھے اور جو نشانی تھی ہماری جناب خضر سے ملاقات کی، وہ اب مچھلی ساتھ نہیں رہی۔ تو جناب موسیٰ نے کہا وہ پہلے ہی بتانا چاہیے تھا، خیر اب ہمیں واپس جانا پڑے گا۔ اب وہاں آئے اور آنے کے بعد ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے پر آپ نے جناب خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کے پاس کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ جناب خضر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم ہمارے پاس نہیں رہ سکتے، کہ صبر نہیں کر پاؤ گے، جو باتیں ہمارے ساتھ ہوں گی اس پر تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ جناب موسیٰ نے وعدہ کیا، شرائط کو منظور کیا کہ ہم کچھ نہیں بولیں گے، آپ کے ساتھ جو بھی خارق العادہ یعنی سامنے ظاہر سے ہٹ کر کوئی کام اگر آپ نے کیا یا ہوا آپ کے ساتھ تو ہم بولیں گے نہیں، لیکن آپ کے ساتھ چلیں گے۔ جناب موسیٰ نے اقرار کیا شرائط کا، اور جناب خضر نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ دونوں لوگ اب ساتھ ہو لیے کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں تھوڑی دور چلے تھے کہ وہاں کشتی کو خراب کرنا شروع کیا جناب خضر علیہ السلام نے۔ جناب موسیٰ نے، اور یہ جناب موسیٰ علیہ السلام شرعی معاملات میں جو ظاہری حکمتیں تھیں اس کا علم رکھتے تھے۔ حتیٰ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ جناب موسیٰ کو ظاہری شرعی قوانین جناب خضر سے زیادہ معلوم تھے، لیکن باطنی چیزوں کا علم جناب خضر سے اتنا نہیں تھا، جس کو اگر آپ چاہیں تو تکوینی اور تشریعی قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ جناب موسیٰ تکوینیات میں اتنا علم نہیں رکھتے تھے جتنا جناب خضر علیہ السلام رکھتے تھے۔ لہٰذا جب کشتی میں سوراخ کرتے دیکھا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، دوسرے کی کشتی ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کے مال پر بغیر اس کی پرمیشن کے تصرف کیسا ہے، جائز نہیں ہے۔ تو شرعی حصول تو ظاہراً یہی تھے، لیکن جناب خضر علیہ السلام جو اس کی حکمتیں جانتے تھے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ زیادہ اہم ہے یا وہ زیادہ اہم ہے، باطن اس کا کیا کہتا ہے، اور یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ حاکم خدا کے حاکم ہیں، ان لوگوں کو تصرف تو ہر چیز پر جائز ہے۔ بہرحال کشتی میں سوراخ ہو گیا، جناب موسیٰ کو جناب خضر نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا ہم بولیں گے نہیں، تو انہوں نے کہا اچھا ایک بار معاف کر دیجئے، پھر چلے آگے بڑھے تو وہاں ایک بچے کو، ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ اب جناب موسیٰ نے پھر کہا کہ ارے یہ اچھا بھلا لڑکا تھا، اس کو آپ نے مار دیا۔ تو جناب خضر علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ نے اعتراض کر دیا، اور اس اعتراض آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بولیں گے نہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، معذرت اب کی نہیں بولیں گے۔ پھر اور آگے بڑھے تو ایک قریے والے تھے کہ جن سے انہوں نے کہا کہ ہم کو مہمان رکھ لیجئے، تو ان لوگوں نے انکار کیا مہمان رکھنے سے۔ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کو مہمان نہیں رکھتا ہے یا جی چراتا ہے، یہ وہاں سے بھی چلا ہے۔ کسی نے انکار نہیں کیا، انکار سب نے کر دیا، کسی نے رکھا نہیں۔ تو جناب خضر علیہ السلام، ان لوگوں کو بھوک پیاس بھی تھی، جناب موسیٰ علیہ السلام تو بیٹھ گئے، جناب خضر علیہ السلام اکیلے اس گاؤں میں ایک دیوار گر رہی تھی، اس کو اونچا کیا، یعنی اس دیوار کو صحیح اور مرمت کر کے بنا دیا۔ کیوں؟ اب اس کے ریزنز تھے۔ انہوں نے پھر یہاں اعتراض کیا کہ بغیر کھائے پیے، بغیر کسی مزدوری کے، بغیر کچھ ملے اور آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ تو جناب خضر علیہ السلام نے کہا بس 3 بار ہو گیا، ھذا فراق بینی و بینک، یہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی۔ یہاں اب یہ تو مختصر بہت لمبا واقعہ تھا، میں نے مختصر میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، جناب خضر عام نبی ہیں، اولو العزم میں آپ کا نام نہیں ہے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ احساس کر لیا کہ سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں، تو خداوند عالم نے بہرحال خدا کے ہاں یہ تو نہیں چلتا کہ میں خدا کے ہاں چلتا نہیں ہے، لہذا خدا نے کہا کہ تو صحیح آپ اولو العزم ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اس بات کے یعنی سزا کے طور پر گویا آپ کو شاگردی میں جانا پڑے گا جناب خضر کی۔ لہذا وہ گئے۔ اب وہاں جو
एडमिशन होता है वो शराइत के साथ, सारे शराइत जनाब खिज़्र ने रख दिया कि देखो ऐसा है, आपने मंजूर कर लिया। ये एक अदब है। जब भी तालीम और तरबियत के लिए आदमी कहीं जाए, किसी भी इदारे और किसी स्कूल, मकतब, कॉलेज में, तो वहाँ के शराइत को एक्सेप्ट करना ये अदब है। प्लस उसके साथ साथ असातीज़ को भी परख लेते हैं कि बच्चा कैसा है, यानी अच्छे असातिज़ा समझ जाते हैं कि इसका ज़र्फ़ कितना है। इसीलिए जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम भी समझ गए कि ये सब्र नहीं कर पाएंगे, लेकिन इत्माम हुज्जत के लिए 3 चांस दे दिया। ये 3 चांस जो दे दिया ये भी एक यानी उसूल है कि पहली ही गलती पर किसी को निकाला नहीं जाता, फिर दूसरी पर भी नहीं, लेकिन तीसरे के बाद फिर रखा नहीं जाता। ये यहाँ से उसूल मिले। उसके बाद जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक। उसके बाद तीनों की इल्लतें बताई कि जो हमने कश्ती में सुराख किया था, मकसद हमारा ऐब उसमें पैदा करना था, इसलिए कि ये कुछ मज़दूरों की कश्ती थी और जालिम बादशाह इसको आगे जाकर छीन लेते, लेकिन जब उसमें वो ऐब देखते तो उसे छोड़ देते, इसलिए हमने, ये हिकमत थी। उसके बाद जो गुलाम को हमने मार दिया, यानी नौजवान को, उसको इसलिए मार दिया कि इनके वालिदैन दोनों मोमिन हैं और ये काफिर है, इसकी वजह से वो लोग जुल्म का भी शिकार होते और मुमकिन है उनको दीन में बदलना पड़ता। हमने इसको मार कर दुआ की कि खुदावंद आलम इसको यानी इनके वालिदैन को कोई दूसरी औलाद दे दे, तो अल्लाह ने उसके बदले में एक बेटी अता की, जिस बेटी की नस्ल से 70 नबी पैदा हुए। तो ये उसमें हिकमत थी जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता थी। और वो जो दीवार हमने उठा दी, दीवार के नीचे खजाना था, वो खजाना अभी उन बच्चों का था कि जिनका बाप नेकमर्द था और वो दुनिया से जा चुका था। बच्चे छोटे थे, अभी उस पर कब्जा नहीं कर सकते थे, दूसरे लोगों के हाथ चला जाता, लिहाजा हमने दीवार उठा दी कि जब तक बच्चे भी बड़े हो जाएं और इस खजाने पर काबिज हो सकें। लिहाजा हमने, ये हिकमतें थी इनकी बुनियाद पर हमने ये सारे काम किए। जनाब मूसा को ये नहीं पता था, लेकिन आपको जुदा कर दिया गया तीसरी गलती के बाद। अब यहाँ से कुछ नुक्ते इसमें से जो पैदा हुए हैं इस वाक़े से, जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, ताकि वो हमारी ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छे उसूल बने और हमारी ज़िंदगी समझ सके। जैसे जनाब खिज़्र के लिए है कि वो शरई, ये तो नहीं उतना जानकार थे जितना जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म था, लेकिन जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम जो बातनी चीज़ों के उलूम में जनाब मूसा से ज़्यादा। अब यहाँ ज़रफ़ियत शागिर्दान, उस्ताद को आगाही होना चाहिए, हुसूल इल्म के लिए जाना पड़ता है। जनाब मूसा को इल्म हासिल करना था तो आप गए, घर बैठ कर इल्म नहीं मिलता, राह इल्म में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कहाँ मिलेंगे जनाब खिज़्र, कैसे मिलेंगे, मछली गायब हो गई, भूख लगी, प्यास लगी, बहरहाल मिले, फिर कश्ती में सवार हुए, ये सब यानी दुश्वारियाँ थी राह इल्म की। उस्ताद के शराइत को कबूल करना ये जिम्मेदारी है। हुसूल इल्म के लिए कोई हद नहीं। जनाब मूसा नबी अल्लाह थे, उलुल अज़्म पैगंबर थे, लेकिन इल्म के लिए खुदा ने कहा आपको जाना पड़ेगा तो जाएंगे। ये हुसूल इल्म में कोई क़ैद नहीं है कि कोई कब कौन सीखे। मुमकिन है उम्र ज़्यादा हो, मुमकिन है कि हालात नाहमवार हों, लेकिन कोई क़ैद नहीं है कहाँ तक जाना है, किस उम्र में जाना है, ये कोई क़ैद नहीं है। दरिया के किनारे इल्म भी हासिल हो सकता है और मानवी मुलाकात, लेकिन हमने पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है। तो ये कुरान के हिसाब से इल्म का हुसूल, क्योंकि वहाँ रवायात में है कि पानी देखने से सुकून मिलता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, तो इस हवाले से वहाँ अच्छा इल्म हासिल किया जा सकता है, मानवी मुलाकात अच्छी हो सकती है। और 3 बार चांस देना चाहिए। जो ज़ाहिर है ज़रूरी नहीं वही सब कुछ हो, बातिन भी कुछ हकीकत रखता है, जो इन वाक़े में आपको पता चला। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपको आपकी ज़िंदगी में सबसे सख्त तरीन लम्हा कौन सा गुजरा है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिनको फ़िरौनियों ने सताया, मुख्तलिफ इल्ज़ामात कि जादूगर हैं, सहरज़दा हैं और झूठे हैं माज़अल्लाह, और ये दुनिया के मुश्किलात। और बनी इसराइलियों ने भी मुख्तलिफ बहाने किए कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, आप ही लड़ लीजिए, आपका खुदा जाए जंग करे, हम लोग तो यही हैं, ये खाना अच्छा नहीं है और ये पानी अच्छा नहीं है। दुनिया के
باتیں کر کے جناب موسیٰ کو اذیتیں پہنچائی ہیں، لیکن جناب موسیٰ نے ان سارے واقعات کا تذکرہ نہیں کیا اپنی تکلیف کا۔ تکلیف ان کو سب سے زیادہ ہوئی، کہا جب جناب خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ موسیٰ اب یہ ہمارے اور تمہارے جدائی کا وقت ہے، یعنی وہ تیسری غلطی کے بعد جو ہم جناب خضر سے جدا ہو گئے یہ ہم کو بہت تکلیف ہوئی۔ پیغمبر نے کہا اگر موسیٰ علیہ السلام اور صبر کیے ہوتے تو بیشترین علم حاصل کیے ہوتے، یعنی بہت علوم کا خزانہ ان کے پاس آتا جو جناب موسیٰ کا پاس جس کا علم نہیں تھا۔ تو یہ ایک مختصر سا واقعہ جو کافی ہم لوگوں کی زندگی میں اثر انداز ہو سکتا ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے بہت مکمل نہیں ہو سکا، پڑھ لیجئے۔ 15ویں پارے کے 60 نمبر آیت سے شروع ہے اور 16ویں پارے کے کچھ آیت نمبر 80-82 تک یا 69 تک اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے ذی القرنین یا ذو القرنین۔ یہ کہتے ہیں یہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ کے خاص بندے تھے، ان کو خدا نے بہت طاقت دی تھی، طاقت بمانے کشتی والی نہیں، یعنی جو اختیارات بہت سارے تھے۔ ذو القرنین یعنی 2 سینگوں والے، یا 2 معنی اس کے ہیں۔ ایک قرن کہتے ہیں جو جانوروں کے سر پہ جو سینگ ہوتی ہے اس کو، قرنین یعنی 2، اور یا جو ہے طولانی مدت۔ جناب موسیٰ جناب ذی القرنین کو دونوں اعتبار سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ 2 بار طولانی مدت وہ حکومت کیے ہیں، ایک یا وہ ایسا اپنا بال باندھتے تھے کہ وہ چوٹی کی طرح 2 ظاہر ہوتا تھا، یا ٹوپی لگاتے تھے اور ٹوپی کے اوپر 2 شاخیں جیسے جانوروں کے ہوتی ہیں سینگیں اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے، اس لیے آپ کو ذی القرنین کہتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ذی القرنین پیغمبر نہیں تھے لیکن ایک نیک آدمی تھے، وہ خدا کو چاہتے تھے اور اپنی قوم کو ہمیشہ خدا کے قریب لانا چاہتے تھے، ہمیشہ اپنی قوم کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت دیتے تھے۔ لوگوں نے یعنی یہ لوگوں کو خراب لگا کہ اور اس کے یعنی بدلے میں لوگوں نے ذی القرنین علیہ السلام کے سر پر ایک طرف ضرب ماری اور آپ اس ضرب کی وجہ سے طولانی مدت تک غائب ہو گئے، کہاں چلے گئے نہیں معلوم، یعنی ایک طرف یہ ضرب ایک طرف، اور اس کے بعد جب پھر پلٹے تو پھر آپ نے ویسے ہی دعوت دینی شروع کر دی کہ اللہ کی طرف آؤ، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کرو، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اس طرح سے پھر دوسری طرف ان لوگوں نے ضرب مارا، تو اس طرح بھی یعنی یہ 2 ذی القرنین یعنی ایک طرف ایک ضربت اس طرف ایک ضربت اس طرف، یہ بھی وجہ ہے جو یہ 5ویں امام کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ اس میں دعائے مشلول انشاءاللہ جو آج پڑھی جائے گی، یہ امیر کائنات نے تعلیم دی تھی ملک کے ایک نوجوان لڑکے کو کہ جو اپنے باپ کا نافرمان تھا اور اسی نافرمانی کی وجہ سے اس کا ہاتھ شل ہو گیا، مشلول اسی سے ہے، شل ہو گیا تھا، تو وہ گڑ گڑاتا ہوا یعنی اپنے والد کو راضی بھی کر لیا، لیکن اس کے والد کی بد دعا کی وجہ سے اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ تو جب والد راضی ہو گئے تو ان کو لے کر جا رہا تھا کعبے پر کہ آپ چلیں اور میرے حق میں خدا سے دعا کریں تاکہ مجھے شفا مل جائے۔ راستے میں ہی ایسا کہتے ہیں کوئی پرندہ بدکا کی جس کی وجہ سے ان کی سواری جو ہے وہ بدک گئی اور وہ گر گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بیچارہ مایوس ہو گیا کہ ابا ہم سے راضی نہیں تھے، ہم نے کسی طرح ان کو راضی بھی کر لیا، اب راضی کر کے ہم لے جا رہے تھے کہ وہ خانہ خدا میں اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے میری شفا یابی کے لیے دعا کریں، اور یہ اچانک راستے میں ایسا ہو گیا، اب کیا کر سکتے ہیں، اب تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن پھر یہ کچھ کہتے ہیں کفن دفن وہیں کر دیا، کچھ کہتے ہیں کہ وہیں چھوڑ کر چلا گیا، بہرحال جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کر خوب یعنی گریہ کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور امیر کائنات یہ لوگ رات کی تنہائی میں خانہ کعبہ آتے ہیں، اور امام کے کانوں میں جب یہ آواز کسی کی رونے کی آئی تو امام نے پوچھا بیٹا دیکھو کون ہے۔ امام حسین علیہ السلام آئے اور انہوں نے دیکھا اور کہا کہ بابا آپ کو یاد کر رہے ہیں، پھر وہاں لے کر
کرائے. مولا نے سارے قضیے کو سننے کے بعد یہ دعا تعلیم دی جو دعائے مشلول کے نام سے جانی جاتی ہے، ہمارے دعاؤں کی کتابوں میں ہے، جو آج انشاءاللہ پڑھی جائے گی. چونکہ آج پڑھی جانی تھی اس لیے اتنی وضاحت کر دیا کہ جب پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ اس میں کون سے مضمون کو مولا نے بتایا ہوگا. بہرحال اسی دعا میں مولا نے ایک جملہ فرمایا، یا من نصر ذی القرنین علی ملوک الجبابرہ، اے وہ خدا کی جس نے ذی القرنین کی مدد کی ظالم بادشاہوں کے مقابل میں. تو یہ یعنی خدا کو پکارنے کے وہ انداز ہیں کہ آدمی خدا کو کس نام سے یاد کرے. یہ اس میں فقرہ ہے جناب ذی القرنین کے لیے جو صاحب اختیار تھے. یہ ان کا کردار کیا تھا؟ یہ تو ابھی ان کی خود شخصیت تھی. ان کا کردار انہوں نے کیا کیا؟ ان کی قوم والے قالوا یا ذی القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ لوگ آ کے کہتے ہیں اے ذی القرنین، نبی اللہ نبی نہیں تھے لیکن کردار آپ کا وہی تھا. کچھ حد تک کہیں کچھ مفسروں نے نبی بھی کہا ہے کیونکہ آپ نے بھی وہی کام کیا جو نبیوں نے کیا ہے اس پرپس سے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج یہ لوگ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرَجًا، آپ مجھے اجازت دیں ہم لوگوں کو کہ ہم کچھ ہزینہ، کچھ مال، کچھ رقم آپ کو دے دیں کہ آپ اس کے ذریعے سے ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تاکہ یہ لوگ ہم کو اذیت نہ پہنچا سکیں. یا دیوار کا مطلب یہ تھا کہ جناب ذی القرنین نے کہا کہ دیکھو جو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے وہی میرے لیے کافی ہے، مجھے تم لوگ جو دینے چاہ رہے ہو وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں میری کچھ مدد کرو کہ جس کی بنیاد پر میں ایک دیوار بنا دوں. پھر وہ یعنی آہنی کچھ ٹکڑے کہ جس کی دیواروں میں بنانے میں مدد ہوتی ہے، مدد لی جاتی ہے، جن سے دیواریں بنتی ہیں، اس طرح کے لے آئے اور اس کے ذریعے سے اتنی محکم اور مضبوط دیوار بنا دی کہ وہ لوگ اس طرف آ ہی نہیں سکے. ہوتا یہ تھا کہ وہ یاجوج اور ماجوج کی قوم والے وہ لوگ جب فصلیں ان کی پک جاتی تھی اور ان کے حصولیابی کا زمانہ آ جاتا تھا کہ چلو اب پھلوں کو توڑ لاؤ اور فصلوں کو کاٹ کر اپنے سال بھر کے اخراجات کے لیے تہیہ کر لو، تو وہ لوگ آ کے حملہ ور ہو جاتے تھے اور اس کو سب تباہ و برباد کر دیتے تھے. اس طرح سے ان کا سارا جو ہے سرمایہ خراب ہو جاتا تھا. تو اس لیے انہوں نے وہ دیواریں بنائی. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیواریں چین ہے یا فلاں دیوار ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جناب ذی القرنین نے ان لوگوں کو یاجوج و ماجوج سے نجات دینے کے لیے ایسی دیوار بنائی کہ وہ لوگ اس طرف اور یہ لوگ اس طرف، جو سد ذی القرنین کے نام سے یاد کی جاتی ہے. پھر اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کے لیے جو کلمات ہوتے ہیں لکھے جاتے ہیں، اگر اس کو کما حقہ لکھنے کے لیے کوئی کوشش کرے تو کہتے ہیں سمندر روشنائی بن جائے یا ختم ہو جائے تب بھی اس کو ہم لکھ نہیں سکتے. چاہے ہم اتنے ہی سمندر اور اضافہ کر لیں پھر بھی اللہ کے کلمات کو ہم لکھ نہیں سکتے. کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے تمام فیض ہے، اللہ کا تمام کرم ہے، اس کا لطف ہے. یہ سب اگر کوئی لکھنے جائے تو لکھ نہیں سکتا. خداوند عالم نے اتنا کرم اور فیض کیا ہے. پیغمبر کے لیے کہا ہے کہ پیغمبر تم جیسے بشر ہیں، لیکن یہ صرف یہ ہے کہ ان کے پاس وحی آتی ہے جو یقیناً ان کو انسانوں سے، عام انسانوں سے الگ کر دیتی ہے. ایک بات جو یہاں قابل ذکر ہے اور ہم لوگوں کے لیے کام آنے کی ہے کہ اگر اس آیت کو 110 نمبر سورہ کہ جس میں خداوند عالم نے کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی الی آخر تک، یہ آیت اس کو اگر انسان پڑھتے وقت سو کر پڑھے یا پڑھ کر سوئے تو جس وقت کی نیت کرے اس وقت وہ بیدار ہو سکتا ہے. یہ روایت میں ہے اس لیے اس کو ذکر کر دیا. خلاصہ یہ کہ اس پورے سورہ کہف میں 3 ہجرتیں ہیں کہ جو یہاں ذکر ہوئی، اصحاب کہف کی ہجرت، پھر جناب موسیٰ کی ہجرت اور جناب ذی القرنین کی ہجرت. پہلی ہجرت جو اصحاب کہف کی ہجرت تھی وہ ایمان کی وجہ سے تھی کہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ان کا بادشاہ انہیں ستانے لگا، اس لیے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ لوگ چلے گئے اور غار میں چلے گئے. اس کے بعد جناب موسیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہجرت کیے، پھر جناب ذی القرنین یہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہجرت کیے. بہرحال تینوں بہت اہم کام ہماری زندگیوں میں، ایمان بھی بچانا، حصول علم بھی ہے اور لوگوں کی مدد، یہ
اگر اس طرح سے ہجرتیں کی جائیں تو یقیناً قرآنی ہیں۔ پھر سورہ مریم ہے کہ جس میں جناب زکریا کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا اور انہیں بڑھاپے میں جناب یحییٰ کی شکل میں ایک اولاد عطا کیا، کہ اس کے بعد اللہ اپنے مخلص بندوں کو کبھی نا امید نہیں کرتا اور ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت یحییٰ کی 7 خصوصیتیں یہاں بیان ہوئی ہیں کہ خدا کی طرف سے نام ان کو ملا تھا جو یحییٰ تھا، اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا، انہیں کتاب ملی تھی، بچپن میں حکمت عملی عطا ہوئی انہیں، مہربان تھے، پاکیزہ تھے، باتقوا تھے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے، سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ سلام ہو حضرت یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ موت کے آغوش میں جائیں گے اور جس دن قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ پھر جناب مریم کی داستان ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے متعلق کہ حضرت مریم اپنے گھر والوں سے الگ مشرق کی جانب چلی گئیں، آپ کے پاس انسانی شکل میں فرشتہ آیا، اس نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی جو اللہ کی نشانی اور رحمت قرار پایا۔ آپ کے قدموں میں نہریں جاری ہوئیں اور تنہا یعنی کھجور کا جو تنا تھا اس کو ہلانے سے تازی کھجوریں آپ کو مل جایا کرتی تھیں، یہ سب۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جو خداوند عالم نے صفات عطا کیے کہ گہوارے میں نبوت دے دی، نو مولود تھے حضرت عیسیٰ، لیکن آغوش مادر میں آپ نے کلام کیا میں کہ اس طرح سے کہ انی عبداللہ واتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے خدا نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بھی بنا کر بھیجا ہے، میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے اور زندگی بھر نماز و زکوٰۃ کا پابندی کا حکم ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اس نے مجھے سرکش اور شقی نہیں بنایا ہے۔ ان کے لیے بھی وہی آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ پر سلام ہو جس دن ان کی ولادت ہوئی، جس دن ان کی موت آئے گی اور جس دن وہ قیامت کے دن یعنی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پھر ایک اعتراض ہے جس کو چھوڑ رہے ہیں اور اب اللہ کی قدرت کے لیے ہے کہ کن فیکن کی منزل میں ہے، خدا جس چیز کو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ شاید یہ اس پس منظر میں ہے کہ بغیر باپ کے کیسے آپ کو بیٹا مل گیا جناب مریم کے لیے۔ یہ اعتراض چونکہ پہلے یا دوسرے پارے میں ہم نے کہہ دیا تھا اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم کا اپنے چچا سے مکالمہ ہے کہ اب دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا جو ان کے چچا تھے وہ کافر تھے، لہٰذا وہ چچا تھے کافر اور ان کے والد وہ نہیں تھے۔ پھر 11 نبیوں کا اس سورہ میں تذکرہ ہوا ہے اور شفاعت کا سب سے نفی کی گئی ہے کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا الا من اذن له الرحمن، مگر یہ کہ جو جس کو اللہ اجازت دے دے۔ رحمان سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس کے بعد جو خواہشات کے پیچھے چلنے والے افراد ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہلاکت سے دوچار ہوں گے، توبہ نہیں کرنے والے ہوں گے، ایمان نہیں لانے والے ہوں گے اور نیک اعمال نہیں کرنے والے ہوں گے۔ پھر جہنم کا مشاہدہ سبھی کریں گے، متقی اس سے نجات پا لیں گے، ظالموں کو وہیں خداوند عالم چھوڑ دے گا۔ پھر الباقیات الصالحات یعنی جو چیزیں خیر کی ہیں وہ باقی رہیں گی، خدا کے نزدیک سب سے بہترین چیزیں ہیں۔ پھر سورہ طٰہٰ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے 3 باتیں ہیں، کچھ باتیں ایسی تذکرہ کی ہیں کہ جس سے پیغمبر کو تسلی ہوئی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا۔ کہتے ہیں امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ طٰہٰ اور یاسین رسول اکرم کی ذات اور ان کے اسماء مبارکہ میں سے ہیں۔ اللہ دنیا کا مالک ہے اور عالم بھی ہے، خدا صاحب اقتدار ہے، یعنی زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اسی کے لیے ہے، ہر مخفی اور آشکار چیزوں کا علم خدا رکھتا ہے، جو آیت نمبر 7 اور 5 میں ہے۔ جناب موسیٰ کی داستان میں نے کہا کہ پورے قرآن مجید میں سارے نبیوں میں سے سب سے زیادہ جو داستانیں دہرائی گئی ہیں یا جن کا زیادہ تذکرہ ہوا ہے وہ جناب موسیٰ علیہ الرحمہ کی داستان ہے کہ یہاں بھی آپ کا تذکرہ ہوا ہے آیت نمبر 37 سے 41، پھر آیت نمبر 40 کہ
جناب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے بہت احسان کیا، ان کی والدہ پر الہام کیا کہ بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دے، انہوں نے اسی طرح کیا۔ پھر آپ کی بہن وہاں پہنچی قصر میں، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دائی چاہیے جو اس بچے کو دودھ پلا سکے تو میں بتاتی ہوں، لہٰذا انہوں نے ایڈریس دیا اور عزت کے ساتھ جناب موسیٰ وہاں پھر لائے گئے اور ان کی والدہ گرامی نے انہیں دودھ پلایا۔ اس کے بعد اور آگے بات بڑھی تو جناب موسیٰ جب قبطی کا ان سے قتل ہو گیا تو اللہ نے بھی وہاں نجات دی اور انہیں مدین بھیج دیا۔ پھر جناب موسیٰ مدین سے مصر اپنی زوجہ کے ساتھ آ رہے تھے تو راستے میں جزیرہ تھا جہاں بہت اندھیرا تھا، اس اندھیرے سے بچنے کے لیے کہیں دور بہت آگ جلتی ہوئی نظر آئی تو جناب موسیٰ نے سوچا کہ چلتے ہیں وہیں سے آگ لائیں گے، تھوڑا ٹھنڈک بھی کم ہو جائے گی اور اس آگ کے سہارے سے راستے بھی دکھائی دینے لگ جائیں گے۔ لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو منظر کچھ اور بدلا، وہ کیا کہ وہاں وحی آنے لگی اور آپ کو نبی ہونے کا یعنی تمغہ گویا مل گیا۔ اس سے یہ علماء کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم سمجھتے نہیں اور خداوند عالم ایسے اسباب مہیا کر دیتا ہے کہ وہ چیزیں ہماری زندگی میں ہو جاتی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنی دعا کی تھی، ہم نے اتنی محنت کی تھی اور ایسا، لیکن یہ پوری حکمت اور سسٹم سے خداوند عالم اسے مومنین یا لوگوں کو مہیا کراتا ہے۔ جناب موسیٰ کی داستان اسی پس منظر میں ہے کہ آپ کو لگا کہ وہاں آگ ہے، جاؤں آگ لے کے آؤں تو کچھ ٹھنڈک اپنے یعنی اس آگ کی گرمی سے ٹھنڈک کو بچا سکوں ٹھنڈ لگنے سے، اور ساتھ ساتھ اس آگ کے سہارے سے اپنے راستے کو دیکھ سکوں تو لیکن وہاں جو ہے خداوند عالم نے ان کو نبوت کے اور وحی آنے کے سلسلے کو جاری کیا کہ جیسے ہی آواز آئی، یعنی وہاں جب پہنچے دور سے آگ دیکھی اور وہاں پہنچے تو یہ آواز آئی، میں ہی آپ کا رب ہوں، بس اپنی جوتیاں اتار دیں۔ آپ طوا کے مقدس وادی میں ہیں جو آپ پڑھتے ہیں کہ اخلا نالیک انکا بالواد المقدس طوا، اے موسیٰ اپنے نالین کو وہیں اتار دیجئے اور اب آپ جو ہے مقدس سرزمین پر ہیں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، قیامت یقیناً آنے والی ہے، جو قیامت کا منکر اور خواہشات کا پیرو ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس طرح سے جناب موسیٰ کے اوپر خداوند عالم نے یہ احسانات کیے، اس پس منظر میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ انبیاء کی بنیادی تعلیمیں ہیں اس آیت میں، اس پارے میں اور اس سورے میں۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات دیے، لیکن فرعون نے ان سب معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ طاغی اور باغی رہا، ایک بھی نہیں سنا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس مہم پر جانے کے لیے پھر اللہ نے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو حکم دیا کہ آپ جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے، کچھ اللہ کا پیغام اذهب الى فرعون انه طغى کہ فرعون کی طرف جاؤ اور اس کو اللہ کے پیغام سناؤ۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی، پالنے والے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعائیں ہیں جو معمولاً علماء پڑھتے ہیں کہ پالنے والے مجھے شرح صدر عطا کر دے، میں جو کہوں میری بات سنی جائے اور میرا مددگار میرے بھائی کو قرار دے دے، یہ دعا ہے۔ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی لکنتیں اور گرہوں کو کھول دے، میرے بھائی ہارون کو میرا وسیع قرار دے، اسے میرا پشت بنا دے اور میرے امر میں اسے میرا شریک قرار دے۔ اللہ نے جواب دیا، موسیٰ آپ کو آپ کے مراد دے دی گئی، یعنی آپ کو پرمیشن مل گیا کہ آپ ہارون کے ساتھ جائیں۔ تو خداوند عالم نے یہ سن لی۔ یہاں یہ علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ یہ تھا کہ آپ نے یہ سب مانگا، لیکن پیغمبر کا رتبہ یہ ہے کہ پیغمبر کو خدا نے خود کہا الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر ہم نے آپ کو شرح صدر دیا ہے، یہ آپ کا رتبہ ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان مکالمہ ہوا۔ فرعون نے کہا کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا جس نے ہر شے کو خلق کیا اور پھر ان کی ہدایت کر دی۔ فرعون نے کہا پچھلی نسلوں کا کیا ہوا؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ رب کے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب محفوظ ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے رب کی نعمتیں اور نشانیاں بتائیں، لیکن اس نے ان کا سب انکار کیا اور جناب موسیٰ کو جادوگر قرار دیا۔ فرعون نے جشن والے دن اپنے جادوگروں کو اپنی تمام
تمام مکاریوں کے ساتھ جمع کیا اور مقابلے کے لیے رکھا۔ سارے جادوگر نے جناب موسیٰ کی بات اور ان کے اوپر ایمان لے آئے اور کھلا اعلان کر دیا۔ اس نے فرعون نے ان لوگوں کو دھمکی دی کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے اور سولی پر چڑھا دیں گے۔ دھمکی کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے کہا ہم تجھے اللہ پر مقدم نہیں کر سکتے، تجھے جو کرنا ہے تو کر، فقط ہماری جان لے سکتا ہے۔ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہ اور ہماری جادوگری جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا معاف کر دے۔ واللہ خیر و ابقی، یعنی یہاں اس بات سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جب تک انسان کسی کے دباؤ اور کسی کے ڈر میں رہے وہ تبھی تک رہ سکتا ہے، لیکن جب جان پر آ پڑی اور ایک مرتبہ اس نے ٹھان لیا تو کوئی نہ دھمکی کام آتی ہے، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف۔ لہٰذا ان جادوگروں نے کھلم کھلا کہا کہ فرعون تو ہمیں چاہے مار ڈال، چاہے ہمیں پھانسی چڑھا دے، چاہے ہاتھ پیر ہمارے کاٹ ڈال، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم خدا پر ایمان لائے اور اس تمام مضامین اور تمام کتابوں پر ایمان لائے، اس لیے کہ واللہ خیر و ابقی، اللہ سب سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن وقت مکمل ہوا، لہذا اب اجازت ہے اس دعا کے ساتھ کہ خدا ان تعلیمات قرآن کو ہماری زندگی میں لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جب تک اس دنیا میں رہیں قرآن اور اہل بیت کے ساتھ، اور جب اس دنیا سے جائیں تو قرآن اور اہل بیت کی شفاعت سے محروم نہ قرار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔